अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम बात कर रहे थे बनी इसराइल के 2 उरूज और 2 ज़वाल के बारे में, जिनमें से एक उरूज और एक ज़वाल के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिएगा। बनी इसराइल अपने ज़वाल के बाद एक बादशाह की मदद से जब दोबारा से शाम में वापस आए तो इन्होंने हैकल को दोबारा से तामीर किया, जिसे आज हम द सेकंड टेम्पल के नाम से जानते हैं। उसके बाद इन पर पै दर पै अंबिया कराम आते रहे। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर इसके बाद हमने तुम्हें उन पर गलबा अता किया और तुम्हें माल और दौलत दी और तुम्हारी तादाद को पहले से भी बढ़ा दिया। यानी अल्लाह ताला ने इन्हें एक बार फिर बहुत सी ताकत दे दी और पूरी दुनिया पर फिर से ये राज करने लगे। अल्लाह ताला ने इन पर इतनी बार मेहरबानी की, इतनी बार इन्हें मौका दिया कि ये समझ बैठे कि हम अल्लाह के चुने हुए लोग हैं। लेकिन जब एक बार फिर से इन्हें ताकत मिल गई, इन्होंने फिर वही काम किया, इन्होंने फिर से सूदी कारोबार किए, इन्होंने फिर से अंबिया की तालीमात को झुटलाना शुरू कर दिया। और फिर सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो तुमने भलाई की तो तुम्हारे अपने लिए ही भलाई थी, तुमने बुराई की तो वो तुम्हारे अपने लिए ही बुराई थी। और फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने दूसरे दुश्मनों को तुम पर मुसल्लत कर दिया ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और बैतुल मक़दिस में उस तरह घुस जाएं जैसे पहले दुश्मन घुसे थे, और जिस चीज़ पर भी उनका हाथ पड़ा वो उठाकर ले गए और हर चीज़ को तबाह व बर्बाद कर दिया। यानी कि बख्त नसर के बाद अल्लाह ताला ने इन्हें एक बार फिर से मौका दिया, इन्हें फिर से सुपर पावर बना दिया, लेकिन इन्होंने फिर से तमाम अंबिया की तालीमात को झुटला दिया। अल्लाह ताला ने इन पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को भेजा, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना पैदाइश इनके सामने हुई, लेकिन इन्होंने हज़रत ज़करिया को भी कत्ल किया। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर इन्होंने एक फाहिशा औरत के कहने पर काट दिया। उसके बाद अल्लाह ने इन्हें इतनी बड़ी निशानी दिखाई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बिना बाप के पैदा होना, अपनी माँ की गोद में बैठे हुए एक बच्चे का इनसे खिताब करना, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात जैसे मट्टी की चिड़िया बनाकर उसमें फूंक मारना और उसका जिंदा होकर उड़ जाना, अंधों की आंखों पर हाथ लगाना और उन्हें नजर आने लग जाना, कोढ़ का मर्ज जो कि लाइलाज था और आज तक लाइलाज है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे मरीज के ऊपर हाथ फेरते थे तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता था। यहाँ तक कि उनसे कहा गया कि आप मुर्दों को जिंदा करके दिखाएं, तो उन्होंने मुर्दों को भी जिंदा करके दिखाया। लेकिन इतने सारे मौजज़ात के बाद अल्लाह के इतने बड़े पैगंबर को भी इन्होंने झुटला दिया। इनके अहबार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने आकर खड़े हो गए और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की आयात को झुटलाना शुरू कर दिया। इन्हें सूद से दूर रहने का कहा गया, मगर ये बाज ना आए। ये गरीब आदमी पर कानून नाफिज कर देते थे और अमीर आदमी इससे आज़ाद होता था। एक बार एक औरत पे जिना का इल्ज़ाम लगा तो इन्होंने उसे संसार करने के लिए शहर के लोग इकट्ठे किए। इनके तमाम अहबार और पीर उसे पत्थर मारने के लिए चौक में इकट्ठे हो गए और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सामने आए। उन्होंने कहा कि इसे पहला पत्थर वो मारेगा जिसने खुद कभी ज़िंदगी में ऐसा काम ना किया हो, और झूठ बोलने से पहले याद रखना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घरों में क्या है, और झूठ बोलने की कोशिश हरगिज़ न करना, और पहला पत्थर वो ही मारे जिसने कभी ऐसा काम ना किया हो। तो पूरा का पूरा मजमा बिना पत्थर मारे ही वापस चला गया। यानी कि कोई एक भी ऐसा मौजूद नहीं था जो जिना जैसे गुनाह से बचा हो। फिर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनके सूद के बिजनेस को चैलेंज किया और इन्हें उससे पूरी तरह रोकने की कोशिश की, तो इन्होंने रोम के बादशाह के साथ मिलकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की कोशिश की, मगर उन्हें अल्लाह ताला ने बचा लिया। मगर अपनी तरफ से इन्होंने हज़रत ईसा को शहीद कर दिया था। और फिर उसके 40 साल के बाद एक रोमन जनरल टाइटस ने आकर इनकी ईंट से ईंट बजा दी, इनका इतना बुरा हाल किया जो शायद पहले कभी नहीं हुआ था। टाइटस इन्हें बख्त नसर की तरह गुलाम बनाकर नहीं लेकर गया, बल्कि इन्हें इनकी ज़मीनों से ही निकाल दिया, इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और जहां बख्त नसर ने इनकी एक भी ईंट नहीं छोड़ी थी, वहीं रोमन्स ने सेकंड टेम्पल की एक दीवार छोड़ दी जो कि आज भी मौजूद है, जिसके आगे खड़े होकर यहूदी आज भी रोते हैं और इबादत करते हैं। और अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में फरमाया कि इन्हें ज़मीन में बिखेर दिया गया। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला ने फरमाया, हो सकता है अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, लेकिन अगर तुमने अपनी रविश ना छोड़ी तो फिर हम भी अपनी सज़ा का अयादा करेंगे, और काफिरों के लिए हमने जहन्नम को कैद खाना बना रखा है। यानी अल्लाह ताला ने इन्हें एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी दी कि ये सुधर जाएं
اور وہ اپرچونٹی یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوئے تو ان کے پاس یہ گولڈن اپرچونٹی تھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کر لیتے اور اللہ تعالیٰ اس قوم کے پرانے سب گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یہاں تک کہ یہ لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ عرب میں اللہ کے آخری نبی مبعوث ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے خیبر میں بھی یہودی آ کر آباد ہوئے تھے، فدق میں بھی آباد ہوئے تھے، مدینے میں بھی یہودی آباد تھے۔ یہ بھی انہی یہودیوں میں سے تھے جنہیں ٹائٹس نے ان کی زمینوں سے نکال دیا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ علم رکھنے والے جو یہودی تھے، جو احبار تھے، وہ عرب میں آ کر آباد ہوئے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی عرب میں مبعوث ہوں گے۔ ہمیں بنی اسرائیل کی 3 کتابوں کا پتہ ہے، تورات، زبور اور انجیل کو تو یہ مانتے بھی نہیں ہیں، مگر باقی انبیاء پر بھی کوئی نہ کوئی صحیفے نازل ہوتے رہے تھے جو کہ ان کے پاس محفوظ تھے، اور ان میں سے بہت سے ابھی بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ انہی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اپرچونٹی دی ہوئی تھی کہ اب میرا آخری نبی آئے گا اور تم اسے تسلیم کر لو گے تو تمہارے پچھلے تمام گناہ، تمام غلطیوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ٹائٹس کے واقعے کے بعد تقریباً 500 سال کے عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، اور ان 500 سالوں میں ان کی وہاں پر اچھی خاصی تعداد ہو گئی تھی، ان کے قبیلے بن چکے تھے، اور یہ لوگ اسی انتظار میں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ اسی سرزمین پر اللہ کے آخری نبی نے مبعوث ہونا ہے، اور انہیں لالچ یہ تھی کہ اللہ کے آخری نبی ہماری اولاد میں سے ہی ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آئے۔ یہی وجہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، مگر قرآن نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، مطلب انہیں پتہ ہے کہ آپ ہی آخری نبی ہیں، مگر اس کے باوجود یہ اتنے لعنتی ہو چکے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ حضرت صفیہ علیہ السلام جو کہ امہات المومنین میں سے ہیں، یہ ایک بہت بڑے یہودی سردار کی بیٹی تھی جو کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم بھی تھا۔ حضرت صفیہ علیہ السلام خود بیان کرتی ہیں کہ میں جب چھوٹی تھی، باتوں کو کچھ سمجھتی تھی، تو میرے ابا اور میرے چچا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا نے ایک دن میرے چچا سے کہا کہ ایک آدمی جو کہ مکہ سے مدینہ آیا ہے وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو آؤ ہم دیکھ کر آتے ہیں کہ واقعی ہی وہ نبی ہے یا نہیں۔ تو حضرت صفیہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی تھی، کھیل رہی تھی، وہ وہاں سے چلے گئے، اور پھر جب وہ واپس آئے تو ان کے چہرے بالکل بجھے ہوئے تھے۔ انہیں آتا دیکھ کر میں ان کی طرف بھاگی کہ وہ مجھے پیار کریں گے، مگر انہوں نے میری طرف توجہ ہی نہ دی، یعنی کہ وہ اتنے گھبرائے ہوئے اور اتنی ٹینشن میں تھے۔ اور میرے چچا نے میرے ابا سے پوچھا کہ کیا تم نے اسے پہچانا، کیا یہ وہی ہے؟ جس پر ان کے ابا نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ ان کے چچا نے کہا کہ پھر سوچ لو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پوری طرح سے دیکھ لیا ہے، یہ 100% وہی ہے، کیونکہ وہ تمام کی تمام نشانیاں جو ہماری کتابوں میں موجود تھیں وہ اس ایک شخص میں موجود ہیں، اور یہ 100% اللہ کا نبی ہے۔ اس کے بعد ان کے چچا نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ تو ان کے ابا نے کہا کہ نہیں، ہم اسے مان نہیں سکتے، ہمیں اس کی دشمنی کرنی ہوگی، کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہے، ہم اسے کبھی نہیں مان سکتے۔ اور تبھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے، اور وہ تمام کتابیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر تھا، ان تمام کتابوں کو رد کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں پڑ گئے۔ اس وقت کے حساب سے یہ لوگ بہت ہی ماڈرن اور بہت پیسے والے تھے۔ اس وقت مدینہ کے قریب ان کے 3 قبائل تھے، ایک بنو کنیکہ تھا، ایک بنو نذیر تھا، ایک بنو قریظہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت دی، اسلام میں شامل کرنا چاہا، مگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر چکے تھے۔ لیکن انہی میں سے ان کے ایک بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب تمام نشانیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پورا پایا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ جس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میری قوم والے بہت ہی جھوٹے اور مکار ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے پردے کے پیچھے بٹھائیں اور انہیں بلا کر پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔
جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تینوں قبائل کے سرداروں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو ان سب نے کہا کہ وہ ہم میں بہت بڑا عالم ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا بزرگ ہے اور بہت ہی پرہیزگار ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام اسی وقت پردے کے پیچھے سے باہر آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ دیکھنے کے بعد وہ اپنی بات سے ہی پھر گئے اور کہنے لگے کہ عبداللہ بن سلام تو ہم میں سے برے لوگوں میں سے ایک ہے۔ جس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ یہ حال ہے میری قوم کا، یہ اتنے مکار اور جھوٹے ہیں۔ اس وقت مدینہ کی تمام جیولری کی دکانیں یہودیوں کے قبیلے میں تھیں۔ جہاں پر ایک مسلمان عورت جیولری لینے کے لیے گئیں، وہاں پر ان یہودیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ وہ عورت مسلمان تھیں اور وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے ان کی چادر کو کسی کیل کے ساتھ باندھ دیا۔ جب وہ اٹھیں تو ان کی وہ چادر کھل گئی، جس کے بعد یہ انہیں دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ ان کا محاصرہ کر لو، یہاں تک کہ انہیں مدینے سے نکال دیا گیا۔ یہاں تک کہ ان کے قبیلے بنو نذیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی، جس کے بعد اس قبیلے کو بھی مدینے سے نکال دیا گیا۔ جس کے بعد تیسرا قبیلہ بنو قریظہ، اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا کہ تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو تم ہماری مدد کرو گے۔ لیکن غزوہ خندق کا سب سے بڑا سبب یہی قبیلہ بنا۔ اسی قبیلے کے سردار جو کہ حضرت صفیہ علیہ السلام کا والد بھی تھا، اس نے تمام عربوں کو اکٹھا ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی ترغیب دی، اور تمام دشمنان اسلام کو ملا کر 10,000 کا لشکر مدینہ کی طرف آ گیا۔